سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون ما المسيح ابن مريم إلا رسول۔ مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً ان سے پہلے اور بھی بہت سے رسول علیہم السلام گزر چکے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ وہ صدیقہ ہے۔ کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، تو دیکھ کیسے ہم کھول کے بیان کرتے ہیں ان کے لیے دلائل۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھ ان کو کیسے بھٹکے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو جو لوگ اللہ مانتے ہیں یا اللہ کا حصہ مانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں یہ بات واضح کی ہے کہ وہ غلط اور باطل عقیدے پر ہے۔ حق اور صحیح نظریہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی جز، کوئی ساجی، کوئی شریک، کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے جو دلیل اللہ پاک نے بیان فرمائی، اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ خدا اور الہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور جو محتاج ہو اور پھر قدم قدم پہ محتاج ہو اور پھر ایک ایک چیز کا محتاج ہو، وہ کبھی الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق چونکہ لوگ یہ خیال رکھتے تھے کہ وہ الہ ہے، اللہ پاک نے ان کا نام لے کر بتا دیا کہ وہ الہ نہیں ہے، کیونکہ وہ محتاج ہیں، اور محتاج الہ ہوتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صرف وہی نہیں بلکہ دنیا میں کوئی بھی کسی بھی انسان کو خدا بنائے، کسی بھی انسان کو الہ کا درجہ دے، تو وہ یہ چیز ذہن میں رکھے کہ آیا وہ محتاج ہے یا نہیں۔ اگر تو کوئی ایسا ہے جو محتاج نہیں ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، تو پھر تو بے شک الہ بنائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جو ایک کا نہیں کئیوں کا محتاج ہے، تو اس کو الہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خدا، ہمارا الہ، ہمارا معبود وہ ذات ہے، وہ اللہ ہے جو کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ما المسیح ابن مریم۔ اس آیت مبارکہ کے ایک ایک لفظ میں غور کریں
تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، محتاج ہیں، الہ اور معبود نہیں۔ پہلا لفظ فرمائے مسیح۔ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، گزشتہ دروس میں بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ اب مسیح عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم بھی ہیں، روح بھی ہیں، مرکب ہے۔ تو گویا جو جسم اور روح ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ جسم تب ہوگا جب روح ہوگی، اور روح تب ہوگی جب جسم ہوگا۔ تو جو اپنے جسم اور روح میں ہی محتاج ہے وہ کسی کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا ابن مریم، مریم کا بیٹا۔ مریم کا بیٹا ہونے میں گویا اس طرف اشارہ ہو گیا کہ وہ پیدا ہونے کے لیے ماں کا محتاج ہے۔ اب جو محتاج ہو وہ کسی کا معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا الا رسول، حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ نہیں، نہ اللہ کا حصہ، نہ اللہ کا بیٹا، نہ اللہ کا شریک، بلکہ وہ تو صرف رسول ہے۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ جس کو کسی نے بھیجا ہو، جس کو کسی نے بھیجا ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو گویا بھیجنے والا اعلیٰ اور ارفع ہے، جس کو بھیجا گیا وہ اس کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ کسی کا خدا اور معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ پاک فرماتے قد خلت من قبلہ الرسل، یہ ایک ہی رسول نہیں، ان جیسے کئی رسول پہلے گزر چکے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو انبیاء بنی اسرائیل میں سب سے آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد ایک ہی نبی اور رسول ہیں، اور وہ آخری نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی بشارت خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی اور رسول علیہ السلام تشریف لائیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احمد کا متبادل لفظ فاقلیت، یہ انجیل میں اب تک موجود رہا ہے۔ فاقلیت کا معنی بھی وہی ہے جو احمد کا معنی ہے، تعریف کرنے والا، لیکن اس کو لفظ کو فاقلیت کو ہٹا کے وہاں لفظ مددگار لکھ دیا گیا۔ انجیل والوں نے اس کو بدل دیا، کیونکہ فاقلیت سے لفظ سے پتہ چلتا تھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا مددگار لکھ کر کسی اور کو بنانے کی کوشش کی گئی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بھی ایک رسول ہے، اور رسولوں کی طرح اگر اور رسول معبود نہیں، الہ نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود اور الہ نہیں۔ پھر فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں صدیقہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کریمہ طیبہ طاہرہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نہایت پاک باز، راست باز اور انتہائی اچھے اخلاق والی نیک خاتون تھی۔ یہودیوں نے چونکہ ان پر غلط الزام لگائے، بد کرداری کے الزام لگائے، اور گھنونے گھٹیا القابات ان کو دیے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نے ان کی شان اور عظمت بیان کی کہ وہ تو انتہائی عظمت والی صدیقہ خاتون ہے۔ صدیق کا مقام نبی کے بعد سب سے اونچا مقام ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مقام کائنات میں انسانوں میں جن کو ملا ہے وہ نبی کا مقام ہے علیہ السلام۔ نبی کے بعد سب سے اونچا مقام صدیق کا ہوتا ہے۔ تو اس لفظ سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اللہ کی نبیہ نہیں، صدیقہ ہے، ولیہ ہے، اونچے درجے کی اللہ کی ولی ہیں، نبی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کی طرف جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب کے سب مرد بھیجے، کسی خاتون کو اللہ نے نبوت عطا نہیں کی۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا۔ سورۃ یوسف میں اللہ پاک ارشاد فرماتے، اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی و رسول بھیجے سب مرد ہی تھے، تو عورت کوئی نبیہ نہیں بنی، ورنہ یہ مقام مدح تھا۔ اگر نبیہ ہوتی تو اللہ پاک فرماتے امہ نبیہ، صدیقہ کہہ کے بتا دیا کہ سب سے بڑا مقام حضرت مریم کا سلام اللہ علیہا، ان کا مقام یہ تھا کہ وہ صدیقہ تھی۔ اس کے بعد میرے عزیز دوستو، آپ اندازہ کریں کتنی سادہ دلیل اللہ پاک نے بیان فرمائی، کتنی سادہ دلیل جس کو ہر عالم، ہر جاہل، ہر معمولی عقل خرد رکھنے والا وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ حضرت مریم بھی کھانا کھاتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے۔ اب جو کھانا کھاتا ہے وہ کھانے کا محتاج ہے، کھانے بنانے والے کا محتاج ہے، کھانا اگانے والے کا محتاج ہے، وہ کھانا کھانے کے لیے ہاتھ پاؤں کا محتاج ہے، کھانا کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنے کے لیے جسم کے ایک ایک عضو کا محتاج ہے، پھر اس کے لیے وہ اس ہضم شدہ کھانے کو نکالنے کے لیے جگہ کا بھی محتاج ہے۔ کتنی محتاجگیاں ہیں اس شخص کے اندر جو کھانا کھاتا ہے۔ یہ کتنی سادہ سی دلیل ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ گویا کہ ایک کا نہیں کئیوں کا محتاج ہے۔ وہ کسان کا بھی محتاج ہے، وہ فصلیں اٹھانے والے کا بھی محتاج ہے، وہ فصلوں کو گانے والے کا بھی محتاج ہے، وہ اناج کو پیسنے والے کا بھی محتاج ہے، وہ اناج کو پیس کے گوندنے والے کا بھی محتاج ہے، پکانے والے کا بھی محتاج ہے، کھانا کھانے کے بعد جسمانی اعضاء کا بھی محتاج ہے، پھر اس کے بعد کے جتنے لوازمات ہیں ان کا بھی وہ محتاج ہے۔ تو جو قدم قدم پہ کئیوں کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ معبود اور الہ وہی ہوتا ہے جو کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو ہر کھانا کھانے والا خدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ محتاج ہے، وہ کئیوں کا محتاج ہے۔ تو ایک سادہ سی دلیل اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، نہ عیسیٰ کی والدہ ماجدہ خدا ہے، بلکہ یہ دونوں خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور محتاج ہیں۔ جو محتاج ہو وہ کسی کا معبود نہیں ہوا کرتا۔ فرمایا انظر کیف نبین لہم الآیات، اے مخاطب یا اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے ہم کیسے کھول کے دلائل بیان کرتے ہیں، کیسی واضح سادہ اور بالکل عام فہم دلیل ہے، لیکن اس کے باوجود ثم انظر، پھر ان کا رویہ دیکھیے کہ انا یؤفکون، اس کے باوجود کہاں بھٹکے جاتے ہیں، کہاں پھرے جاتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں کچھ لوگوں نے ان کو خدائی کے مقام پہ پہنچانے کی کوشش کی۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کچھ شخصیات کی محبت میں ان کو خدائی کے مقام پہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے وہ مشرک ہے یہ بھی مشرک ہے۔ کوئی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی محبت میں ان کو خدا کا درجہ دے تو یہ بھی مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ کوئی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ان کو خدا کا درجہ دے تو یہ بھی مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان کو خدا کے مقام پر فائز کرے، خدا کا جز اور خدا کا حصہ بنانے کی کوشش کرے تو یہ بھی مومن اور مسلم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ توحید اور وحدت یہی ہے کہ اللہ ایک ہے
اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ میرے ساتھ مل کر اس عقیدہ توحید کا اظہار کر دیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اسی پہ زندگی نصیب فرمائے، اسی عقیدہ توحید پر موت نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔